کو دعوت دوں گا، لیکن ساتھ میں ان کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ ججز بولتے نہیں ہیں لکھتے ہیں، لیکن ہمارے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو بولنے میں بھی کمال کی مہارت حاصل ہے. تو میں اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ضیاء الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کہنا. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جناب صدر و اراکین نے نو منتخب کابینہ ڈسٹرکٹ بار مانسیرا ملحقہ اضلاع کی بار ایسوسیشنز کے صدور، تحصیل بار ایسوسیشنز، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر، ممبران کے پی بار کونسل، ہمارے واجب الاحترام ممبران مقننہ صوبائی و وفاقی مقننہ، ضلعی انتظامیہ کے آفیسرز، ضلعی پولیس آفیسر، پروسیکیوشن کے آفیسرز، ڈسٹرکٹ اٹارنی اور ان کی ٹیم، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آفیسرز، میرے رفقا ججز صاحبان، سابقہ عہدیداران ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن مانسیرا اور مانسیرا بار کے انتہائی واجب الاحترام اراکین، السلام علیکم. اراکین میڈیا، میں بھول گیا تھا. ایز یوزول میں تقریر تو لکھی ہوئی لایا، لیکن لکھی ہوئی تقریر شاید صدر صاحب نے کر لی، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں لکھی ہوئی تقریر کے مقابلے میں حسب عادت، حسب مزاج، فی البدی بات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور کچھ ملے جلے تاثرات ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے فیئر ویل کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ گزشتہ روز میرا تبادلہ بھی ہو چکا ہے. تو ویسے یہاں باہر میں نے کہیں آواز سنی تھی کہ اسی پروگرام میں سیشن جج صاحب کو بھی بھگتا دیں. اچھا تھا رمضان میں، ویسے آپ جو ہے ایک چیز سے دو شکار کر سکتے تھے، باہر آپ نے شاید موقع گنوا دیا. تو بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں جناب صدر اور آپ کی کابینہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ صرف اپنی جانب بلکہ اپنی ضلعی عدلیہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ اور آپ کے رفقا کو اپنے فرائض منصبی بطریق احسن سر انجام دینے کی توفیق دے، اور اپنی بار کی درخشاں روایات کو آپ سب کو زندہ رکھنے کی توفیق دے. یہاں پر بات کی گئی کہ آپ کی یہ جمہوری روایت، خدا کرے کہ یہ جمہوری روایت اس عرض پاک پہ بھی اسی طرح برسے، اسی طرح نازل ہو، ہم اس کا اہتمام کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل کا شاید ازالہ ہو جائے. جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے، میں انتہائی مشکور ہوں آپ لوگوں کا، بالخصوص صدر صاحب اور آپ کی کابینہ کا، کہ آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو تقریب میں مدعو کیا، اور ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس الف برداری کے لیے یہ عزت افزائی مجھے عطا کی، حالانکہ آپ بہت بہتر لوگوں کو بلا سکتے تھے. بہرحال آپ کا شکریہ. مبارکباد کے بعد چند ضروری باتیں کرنا چاہوں گا. نو منتخب جو آپ کی کابینہ ہے، آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار بھی کروں گا، اور سابقہ جو
کابینہ ہے یا میری گڈ لک ہے، پتہ نہیں میں بہت پرانا ہو گیا ہوں یا آپ کے الیکشن جلدی جلدی ہوتے ہیں کہ آپ چوتھے صدر ہیں ماشاءاللہ، ان کی رفاقت نصیب ہوئی. سب نے اپنے تئیں بہت اچھا کام کیا. میں دلی طور پہ ذاتی طور پہ مشکور ہوں انفیکٹ کہ ہم نے جو بھی انیشیٹو لیا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے آپ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، آمنا و صدقنا کہا. اس وقت جو ہمارے زیر التوا کہہ سکتے ہیں جو چیزیں ہیں پروجیکٹس، ان کے حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کو آپ، اور اس لیے بھی کہ اب چونکہ میری ٹرانسفر ہو گئی ہے تو آنے والے سیشن جج صاحبہ جو ہیں ہماری کولیگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہی ان چیزوں کو اٹھائیں گے. سب سے پہلی چیز 2022 میں ینگ لائرز کے لیے میں نے ایک خواب دیکھا تھا. میری خواہش تھی، میں نے خود تو پریکٹس نہیں کی لیکن ینگ لائرز مجھے بہت عزیز ہیں. یہاں بیٹھے کئی لوگ بالخصوص جو صدور ہیں یا کابینہ کے لوگ ہیں وہ گواہ ہیں کہ مسلسل اس 28 ماہ کے عرصے میں ینگ لائرز ویلفیئر ہمارا کہیں نہ کہیں انیشیٹو رہا ہے، میٹنگز میں، پلیٹ فارم پہ، اور ایک انٹرنشپ پروگرام کا خواب دیکھا تھا. ینگ لائرز کی پیڈ انٹرنشپ، اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس ہماری مانسیرا بار سے، انفیکٹ پورے ضلع کے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ ہماری مقننہ کے اراکین ہمارے ضلع سے ہیں، اور نہ صرف ضلع سے ہیں بلکہ ہماری بار ایسوسی ایشن سے. تو ان کی وساطت سے بھی اب یہ پیڈ انٹرنشپ کا پروگرام جو ہے، اس کے لیے میری دانش میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے، تو اس کو حکومتی سطح پہ اٹھایا جائے. اور جو پرو بونو انٹرنشپ جس کے خد و خال اگر میں مختصراً بیان کروں وہ یہ کہ ہر عدالت میں 2 ینگ لائرز کو اٹیچ کیا جائے. ایک لائر اگر 6 مہینے کی انٹرنشپ کرتا ہے اپنے سینئر کے ساتھ تو 6 مہینے کی اس کی کورٹ انٹرنشپ ہو، 2 مہینے سول کورٹ میں، 2 مہینے کرمنل کورٹ میں، فیملی کورٹ میں. ہم ان سے لا کلرکس کی طرح کام لیں، ان سے ججمنٹ لکھوائیں، ان کو کورٹ ریکارڈ تک ایکسیس دیں، ڈکٹیشن دیں، ایویڈنس لکھوائیں. ان کا سب سے پہلے کانفیڈنس بنے گا. وہ ججز کے ساتھ بیٹھیں گے، کورٹ کے ماحول میں آفیسرز آف دا کورٹ کی رسپیکٹ انجوائے کریں گے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے سیلف اسٹیم جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کا ایکسپوجر ہوگا تو وہ شاید بہتر فیصلہ کر سکیں گے اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کے کانٹیکس میں بھی کہ انہیں پریکٹس میں جانا ہے تو کس سائڈ پہ جانا ہے، گورنمنٹ سروس میں جانا ہے تو ان کو مینٹورنگ ملے گی. جہانی چیف جسٹس صاحب محترم کیسر رشید صاحب، پانی منے محترم کیسر رشید صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے. آمین سر. یہاں اسی روسٹر پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو یاد ہوگا انہوں نے آپ سے یہ پرو بونو فری لیگل انٹرنشپ والے پروگرام کی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس کو ہائی کورٹ کی سطح پہ دیکھیں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ میٹر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس میں نہ کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ سرمایہ کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی میں ممبران بار کونسل سے بھی گزارش کروں گا اور ضلعی صدور بیٹھے ہیں ہزارہ ڈویژن کے لوگ، اس کو اٹھائیں تاکہ ہمارے ینگسٹرز کی حوصلہ افزائی ہو. دوسری چیز ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کی اگر بات کریں تو مانسیرا جوڈیشل کمپلیکس الحمدللہ 4 دیواری اس کی 9 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہو کے ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اس اے ڈی پی میں اس کا بجٹ منظور ہو جائے. اس کے لیے آپ اپنی کوشش کیجیے. اوگی جوڈیشل کمپلیکس الحمدللہ منظور ہو چکا ہے اور وہ ہینڈنگ ٹیکنگ کے لیے ریڈی ہے، لیکن وہاں ہم نے 32 کنال کی ایڈیشنل لینڈ ایکوزیشن کا کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے، وہ آنریبل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو آپ لوگ جو ہیں جب بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کے ہائی کورٹ کے وزٹس ہوتے ہیں تو اس کو آپ ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ ایکسپیڈائٹ ہو. بالا کوٹ جوڈیشل کمپلیکس 20 کنال کی ہماری اراضی ہے، اس کی لینڈ پریزرویشن ہم نے کر دی. 20 کنال کا ایڈیشنل لینڈ ایکوزیشن کا کیس بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ انفراسٹرکچر کے منصوبے آئی بلیو آپ کم از کم 30 40 50 سال کے عرصے کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں. تو وہاں کے لیے بھی 40 کنال ٹوٹل لینڈ کا کیس پینڈنگ ہے، اس کو ٹیک اپ کیجیے. اور آپ کے علم میں یہ ہمارا ویمن فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے زیر تعمیر الحمدللہ، پہلی چھت پرسوں لینٹر پڑ گیا. تو اس کے ساتھ فیمیل پریئر ہال ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ ہے. ہمارے پاس اس کے لیے فنڈز موجود ہیں
لیکن یہاں مسجد ہماری جو ہے اس کی مخدوش حالت اور جگہ کی کمی قلت آپ سب بخوبی واقف ہیں، تو اس کے پیش نظر آپ ہی کے چند ممبران کی مشاورت سے یہ طے پایا تھا کہ مسجد کی توسیع کی جائے۔ تو جب ہم نے اس کا موقع پہ انجینئرز کے ذریعے ملاحظہ کروایا تو وہ توسیع کے قابل نہیں ہیں، ہماری مسجد کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہمیں لاگت کی ضرورت ہے وہ ساری ورکنگ ہم نے کی ہوئی ہے۔ مسجد کمیٹی میں جو صدر اور جنرل سیکرٹری ہوا کریں گے وہ اور سیشن جج اور سینئر سول جج ایڈمن، یہ 4 ایکس آفیشیل ممبرز ہوں گے۔ باقی اوپن ہے، تمام آپ کی بار میں سے جو لوگ اس کار خیر میں ورکر کے طور پہ شامل ہونا چاہتے ہیں، ممبر کے طور پہ، وہ آئیں، اس کا حصہ بنیں۔ اس کی ڈونیشن ہم چندے سے نہیں، 10-20 روپے کے چندے سے اللہ کا گھر نہیں بنائیں۔ میری خواہش ہے، یہ تجویز ہے کہ یہ ہماری کمیٹی جو ہے یہ کوئی منیمم اماؤنٹ مقرر کرے جو ہم سب چاہے ججز کے لیے، اسٹاف کے لیے یا وکلاء کے لیے، کہ وہ کم از کم اماؤنٹ سارے جمع کریں، اس سے اوپر حسب توفیق جو جتنا دینا چاہے، اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بھی بار کے پاس ہی ہم رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہوتا جس میں ہم پیسے جمع کریں۔ تو تقریباً 80 سے 90 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہمارے پاس موجود ہے فیمیل پریئر ہال اور لاک اپ کی مد میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی یہ تقریباً 2,57 روپے کی ساری لاگت ہے، ڈبل سٹوری مسجد اور یہ لاک اپ وغیرہ سب کچھ، تو ہمیں وہ CNW کے ریٹ پہ ہے۔ تو جب ہم اس میں سے بہت ساری کاسٹ نکال دیتے ہیں تو وہ کوئی 2.25 کروڑ 2,20 لاکھ روپے، تو ہمیں 1,20-25 لاکھ کے لگ بھگ رقم چاہیے اپنی اس مسجد کے لیے، تو جس کے لیے میں پر امید ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں گے۔ صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے ایکس آفیشیل ممبر ہونے کے ناطے اس ایشو کو اٹھائیے گا اور جوڈیشری کا تعاون آپ کے ساتھ اس میں رہے گا۔ اگلی بات، آپ نے کہا ہدایات دیں، یہ کریں وہ کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ باتیں ساری کا خلاصہ اگر میں بزبان شاعر کہوں تو میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ گزارش یہ ہے، یہ 28 ماہ کے عرصے میں کوشش کی سٹیٹس کو توڑا جائے، سروس ڈلیوری کو امپروو کیا جائے۔ اس کی میں کچھ چیزیں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی تو ہماری کامیابی یہ الحمدللہ کہ اس 2.5 سال کے عرصے میں بار اور بینچ کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ یہ نہ ہونا بذات خود کامیابی ہے ہماری، اور ثبوت ہے الحمدللہ مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں بار اور بینچ کے مثالی تعلقات کی، جس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو بالخصوص جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو پبلک سروینٹ ہیں۔ ہمارا تو بہرحال ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اور ویسے بھی ڈاکٹرائن آف جوڈیشل ریسٹرینٹ، ہم نے تو ریسٹرینٹ کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے اس کا کریڈٹ کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا بہت ساری چیزوں میں، ہمارا سٹاف ہو، ہمارے وکلاء ہوں، ہمارے آفیسرز آف دا کورٹ ہوں، پروسیکیوشن سے ہوں، کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ججز صاحبان ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ سب نے مثالی رواداری، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اور میں آپ کو یہ تجویز بھی دوں گا، ہم نے 2022 میں بلال صاحب اگر یہاں بیٹھے ہوں تو بلال صاحب اس وقت صدر تھے، ایک کانفلکٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی تھی، وہ عامر شاہ صاحب اس کے ممبر تھے، شاہ جہان صاحب کو ہم نے زحمت دی تھی سب کو کہ سینئر کاؤنسل ہونے کے ناطے۔ اب بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسی کمیٹی جس میں 2 ممبر باہر سے ہوں گے، 1 ممبر ہمارا ہوگا، کسی بھی عدالت میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے، نہ کوئی بار میں ریزولوشن کرے گا، نہ کوئی سیشن جج ایکشن کرے، نہ کوئی نعرے بازی ہو، یہ کمیٹی سب سے پہلے انٹروین کرے، اس معاملے کو دیکھے ہوا کیا ہے اور یہ اپنی سفارشات پیش کرے، سیشن جج کو بھی کرے، بار کو بھی کرے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ غصہ اینگر مینجمنٹ کرنے کے لیے آپ
کچھ لوگ 8 منٹ کہتے ہیں, کچھ 12 یا 13 منٹ تک آپ خاموشی اختیار کریں تو آپ کا ریئیکشن بڑا معقول ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ. اور ہمیں تو بطور مسلمان بھی خصوصی تاکید ہے, غصے کا آنا کوئی معیوب بات نہیں ہے, بطور انسان آئے گا. غصے کے آنے کے بعد غصہ جاتا کیسے, ہم غصے کو مینج کیسے کرتے ہیں, شاید ایک مومن کی بہت بڑی صفات میں سے ایک ہے کہ ہاؤ ہی مینیجز ہز اینگر. تو ہم پروفیشنل ہیں الحمدللہ, ہمارا ریلیشن شپ پروفیشنل ہے, ہمارا رشتہ باہمی احترام پر مبنی ہے, ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, ہم سب کے کام کی نوعیت مختلف ہے, ہم سب مساوی ہیں لیکن مختلف ہیں. اس نظام انصاف میں کوئی ایک شخص انصاف نہیں کرتا. میں ہمیشہ مولا علی کا یہ قول کوٹ کرتا ہوں, ون آف مائی فیوریٹس, کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. A nation may survive with infidelity but not with injustice. تو اگر ہم چاہیں کہ معاشرہ ظلم پر مبنی نہ ہو, ظلم کا ازالہ ہو, تو یاد رکھیں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس نظام انصاف کے جتنے کارندے ہیں, جتنے پارٹس ہیں اس کے, وہ ایڈمنسٹریشن ہو, ایڈمنسٹریشن کو اپنے سے کبھی علیحدہ نہ سمجھے, وہ ایڈمنسٹریشن ہو, وہ پولیس ہو, وہ جوڈیشری ہو, وہ بار ہو, وہ پروسیکیوٹر ہو, وہ خواہ ایک پروبیشن افسر ہی کیوں نہ, یہ سب کے سب اگر ان کے درمیان تعلق پروفیشنل ہوگا, مثالی ہوگا, ورکنگ ہوگا, ایشو بیسڈ ہوگا, پالیسی بیسڈ ہوگا, تو یقین جانیے اس کا اثر سروس ڈیلیوری پہ پڑے گا, اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا. اور اگر ہمارے اور آپ کے درمیان ٹگ آف وار ہوگی, اختلافات ہوں گے, تو اس کا نقصان عام آدمی بھگتے گا, وہ کلائنٹ بھگتے گا. یہ ہمارے پاس پیرا لیگل بیٹھے ہوتے ہیں, یہ پٹیشن رائٹر, ڈیڈ رائٹرز, یہ سارے لوگ. ہمیں آج کرپشن انڈیکس میں کوئی 140 پہ بٹھاتا ہے تو کوئی کس پہ. دیکھیے کرپشن کتنی ہے یا نہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بات ہو رہی ہے کرپشن پرسپشن کی. آئیے کھلے دل سے یہ تسلیم کریں کہ پرسپشن میں بڑی حد تک صداقت ہے. وہ صداقت یوں ہے کہ مجھے حکم ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, لیکن میں نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے. اگر میرے دروازے میں ایکسیسیبل نہیں ہوں, میری عدالت کے کسی پروسیس میں کسی جگہ کسی سائل کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گے نہیں. یہ ہے پہلا احساس ذمہ داری. آپ کیا صرف اپنے کلائنٹ کے وکیل ہیں, یا جو آپ کو صفت خداوندی جس کے آپ فلیگ بیئرر ہیں, کیا اس کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ کے سامنے جہاں کہیں ظلم زیادتی ہو تو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے مصداق آپ اپنا کردار ادا کریں. اس کے لیے آپ کو اور مجھے نہ ایک دوسرے کی خوشامدیں کرنی ہے, نہ ایک دوسرے کی چاپلوسیاں کرنی ہیں, بلکہ ہمیں ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور بیٹھ کے. آپ ہمارے محاسب ہیں, ہم پبلک سرونٹ ہیں, آپ آئیے پلیٹ فارمز پہ. میں شکر گزار ہوں, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ جو آئینہ دار اس بات کی کہ یہاں جو بھی کابینہ ہر سال رہی ہے, میں ذاتی طور پہ مشکور ہوں ان کے تعاون کا کہ وی کوڈ اچیو آل دس. مثلا ہماری اب پچھلے سال کی بات کروں, ہمارے کچھ 28,500 الحمدللہ ڈسپوزل ہوئی, کوئی 101% ہماری ڈسپوزل ہے جوڈیشل ورک, جس کے مرہون آپ لوگوں کے مرہون منت, میرے رفقا ججز کی مرہون منت. آپ لوگوں کا ورکنگ ریلیشن شپ اچھا تھا, بغیر کسی ایشو کے ہم نے 100% ڈسپوزل اچیو کی. ہم نے 1200 بیک لاگ ڈسپوزل کی. ہمارا ڈسٹرکٹ بہت سارے ڈسٹرکٹ سے, میجورٹی آف ڈسٹرکٹ سے ان ٹرمز آف بیک لاگ ریڈکشن بہت آگے ہے. ہمارا ٹائم ہے بیک لاگ ڈسپوزل کا, جو 5 ایئرس پالیسی ہماری چل رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کی, اگست 2025 میں ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج اپریل, اگلے اپریل تک آپ کے ڈسٹرکٹ سے وہ 5 ایئرس والا بیک لاگ ختم ہو چکا ہوگا. بیک لاگ بھی 2020 تک, اکتوبر تک کے, اگست 2020 تک کے رجوع مقدمات. ہمارے پاس فیملی کیسز تھے, 1500 فیملی کیسز تھے. آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے کہا 2 مہینے فیصلہ ہونا چاہیے سارے, 2 مہینے میں تو 1500 نہیں ہو سکتے تھے.
डे लॉन्ग हमने एक सेशन किया आप लोगों के साथ, 29 लॉयर्स उसमें एंगेज थे, होमवर्क किया, बैठे हमने प्लान किया, 3 जजेस फैमिली कोर्ट और उनसे कुछ केसेस हमने उठाए, बाकी सिविल जजेस में डिस्ट्रीब्यूट किए पहले मरहले में, कि वो केस जो 2 साल जिनकी जो 2022 तक का रजुआ जिनका था, 2020 तक 2020 तक के फैमिली के रजुआ इतने पुराने केसेस चले थे वो हमने खत्म करने हैं। 236 केसेस थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया आप लोगों के तावन की वजह से। हमारे यूटीपी केसेस, हमने अपनी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसेस, इंडिजिनस पॉलिसी बनी हुई है कि 2 साल वाला कस्टडी का कोई केस हमारे पास नहीं होना चाहिए, वो तकरीबन खत्म हो गया हमारे पास। हमारी सिर्फ 2 क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। सो क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू। ये डिस्पोजल हमारी इस वजह से हुई है। अब इसके अलावा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये डिस्पोजल तो एक ऑनगोइंग फिनोमेना है। फ्री लीगल एड, मैं मशकूर हूँ, हमारी एसी साहिबा रेगुलर उस मीटिंग में आती हैं, जवाद साहब सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट आए हुए यहाँ हैं या नहीं, वो आते हैं, और सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं, आपके सदर साहब हैं। फ्री लीगल एड के प्लेटफॉर्म से हमारी पिछले साल में 48 लोगों को उस 8 लाख रुपए की अमाउंट से वो पेड लीगल सर्विस दी गई, लेकिन 74 लोगों को प्रो बोनो लीगल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यंग लॉयर्स ने दी। आपका शुक्रिया, क्रेडिट टू योर बात, जिसके लिए हमारी 54 लॉयर्स की लिस्ट मानसेरा जेल में भी मौजूद है, हर कोर्ट में भी मौजूद है। उससे ट्रांसपेरेंटली हम केसेस मार्क करते हैं, जेल से भी उस वकील साहब से राब्ता होता है, उस सारे रिकॉर्ड को पेड वाले को भी आप चेक कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड, ये ओपन रिकॉर्ड है, एक्सेसिबल है। आई इनवाइट ऑल द रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार टू गो एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड इन द फंड्स। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मानसेरा डिस्ट्रिक्ट से तजावीज गई और वो रूल्स अमेंड हो गए, 5 साल से 3 साल हो गया। और बार मेंबर पहले वो बार काउंसिल रिकमेंड करती थी, हाई कोर्ट जाता था, वहां से अप्रूव होके यहाँ नाम आते थे। सेशन जज और सदर या काबीना कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास 12 रिस्पेक्टेबल मेंबर्स के 18 के नाम थे, उनमें से आधे तो वकालत छोड़ चुके थे या गवर्नमेंट सर्विस में जा चुके थे। बार बार हम उन्हीं को मुकर्रर करने पे मजबूर थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल से 3 साल मुद्दत हो गई है। सेशन जज और प्रेसिडेंट बार इन कंसल्टेशन विद ईच अदर वो ये मेंबर्स का इंतखाब कर सकते हैं। हमने आपस में मशावरत नहीं की, उसी कमेटी के प्लेटफॉर्म से मंजूर करा लिए। कोई 40-45 लोग अदालत की लिस्ट में, जिसमें फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, सिविल के, क्रिमिनल के, फैमिली के, और 5 साल से 3 साल एलिजिबिलिटी है उसकी, जिसको कभी भी चेंज भी किया जा सकता है। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। और उसकी पेइंग कैपेसिटी जो 20,000 से 40,000 उसकी फीस भी हो बढ़ गई। 4 लाख रुपए की अभी ग्रांट हमें उसके लिए मिल चुकी है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से चेक रिसीव हो चुका है, हमें क्रेडिट हो गया। हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स यहाँ पर शुरू किए, जिसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के का बहुत फजल और करम रहा, बड़े फख्र से कह सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नॉट ओनली इन द प्रोविंस रादर इन द कंट्री। नंबर 1, आपके पूरे मुल्क में जुडिशरी में कहीं पोस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ द स्टाफ आपको नहीं मिलेगी। हमने मानसेरा में बनाई, हेडक्वार्टर टू तहसील, तहसील टू हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, अदालत से कोई कॉपी ब्रांच, रिकॉर्ड रूम, कौन लगेगा, कैसे लगेगा, 13 साल 15 साल से बैठे हुए लोग सारे उठाए, और वो पॉलिसी 3रा साल है, उस पर मुकम्मल 100% अमल दरामद हो रहा है। वो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का तावन हमें रहा, आप लोगों ने इसको वेलकम किया, मैं अपने जजेस का मशकूर हूँ। ये पॉलिसी हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की। नंबर 2, हमारा डिस्ट्रिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अगर वाहिद नहीं तो चंद उन डिस्ट्रिक्ट्स में है, गालिबन शायद ये पेशावर में भी हो रहा है, इसलिए चंद कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 15,000 रनिंग केसेस हैं, 15,000 स्कैन हो रहे हैं, डेली बेस में हमारी स्कैनिंग हो रही है, स्कैन होके अपलोड हो रही है। ई केस पेरूजल आप लोगों के लिए ब्रांच बनाई, उसकी शक्ल दी, आप लोग जाते हैं, आप अपनी फाइल, आपको मुहर्रर के कमरे में नहीं जाना पड़ता, आप एक क्लिक पे अपनी फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं। कॉपी ब्रांच हमारी जो है वहाँ आपको पता है कितने मसाइल थे कॉपी ब्रांच में। अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी ब्रांच में कोई करप्शन की बात, कोई शिकायत नहीं करेगा कि वहाँ करप्शन हो रही है या वहाँ डिले हो रहा है। यकीनन हर प्रोसेस सर्विस डिलीवरी में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन आप 2 साल पहले से कंपेयर करें और अब देखिए वो आपकी कॉपी ब्रांच
بہت امپرووڈ ہے. ای پروسیس سرونگ ایجنسی الحمدللہ ہمارا پہلے یہ پروجیکٹ ہمارے احمد سلطان کریم صاحب نے کوہاٹ میں شروع کیا تھا ٹرائل بیسس پہ, محدود لیول پہ. ہمارے پاس 70 پروسیس سرور ہے, 70 اسمارٹ فونز ہیں, سیلولر کمپنیز کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں, انلمیٹڈ ڈیٹا پیکج کے ساتھ. آپ کا پروسیس سرور اس کی ہماری اپنی ای ایپس کے ذریعے, اینڈرائڈ ایپ کے ذریعے اس کی لوکیشن ہم یہاں سے بیٹھ کے مانیٹر کرتے ہیں. اور ای پروسیس ہمارے ڈسٹرکٹ میں پچھلے ہائی کورٹ کا 1 سال سے, وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں. آپ کا تعاون چاہیے ہوگا, آپ کی تجاویز چاہیے ہوگی اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمارے. تو الحمدللہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی فیسلٹی ہماری ہر کورٹ میں اویلیبل ہے. ہاں میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کو مینڈیٹری نہیں کیا, کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ, کہ میرے ججز یا لائرز یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیوں ہم پہ مسلط کر دیا گیا. فیسلٹی از اویلیبل, چوائس از یورز. جس کیس میں ایویڈنس ریکارڈ کروانا چاہے, آرگومنٹس اپنے ریکارڈ کروانا چاہے تو یو ویلکم. یہ فیسلٹی ہماری موجود ہے. CFMIS ہمارا ایک کیس فلو مینجمنٹ پورے صوبے میں سافٹ ویئر ہے, وہ الحمدللہ ہمارے پاس فلی فنکشنل ہے, جس میں چونکہ انسٹیٹیوشن برانچ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ لوگوں کا تعاون, آپ سے جیسے جیسے ہم نے کہا آپ لوگوں نے ویسے تعاون کیا. 2 چیزیں اور کر دیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ اس کا پھل پائیں گے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ آپ سارے اپنے آپ کو ای میل رجسٹر کروا دیجئے, واٹس ایپ نمبرز دے دیجئے, تاکہ یہ جو ہمارے پاس اسکین ہو رہی ہیں چیزیں, ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. نہ صرف آپ کو میسیجر کے ذریعے آپ کو ڈیٹس کی انفارمیشن دے, آپ کو پوری فائل بھی, ہم ای فائل بھی ٹرانسفر کر دیں. ہمارا ریلیز وارنٹ آپ سب کو پتہ ہے, یہ ہر وکیل سے زیادہ وکیل کے کلرک اس سے بخوبی واقف ہیں. کسی عدالت میں 11 بجے ضمانت ہوتی ہے تو کسی میں 1 بجے ہوتی ہے, تو رہائیوں کے لیے کہیں آپ کو ٹائر لگانے پڑتے ہیں تو کہیں کسی کو سلامیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ جس طرح ججز کا, میجسٹریٹس کا ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے, موڈی روسٹر, وہ ہمارا روسٹر سکسیسفلی کام کر رہا ہے. پورے 3 مہینے کا روسٹر ہم جاری کرتے ہیں کہ کون کون ریلیز پہ ڈیوٹی کریں گے. وہ روٹیٹ ہو کے جا رہا ہے. جو بندہ ایک پورے ڈسٹرکٹ کی ایک کلیکشن پوائنٹ ہے وہاں سے لے کے وہ جاتا ہے. اور میں اب نیکسٹ اسٹیپ پہ ہمیں یہ بیسیکلی ہمارے سیشن جج پشاور نے یہ انیشیٹو لیا. انہوں نے ہائی کورٹ نے CFMIS میں ایک نیا فیچر ای ریلیز وارنٹ کا ایڈ کیا. اگرچہ میرے اس میں تحفظات ہیں کہ وہ پریزنٹ رولز میں امینڈمنٹ کے بغیر شاید نہ ہو سکے. بہرحال وہ چیز بہت اچھی ہے کہ ہم ای وارنٹ کی طرف اگر چلے جائیں تو اس سے ہمیں مزید آسانی ہوئی, بالخصوص تحصیلوں کے رہائیوں میں. اس وقت جو ہمارے ریلیز وارنٹس اسٹریم لائن ہیں, اس میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہیں کوئی کمی آپ کو نظر آئے, کہیں کوئی دیکھیے انلیگل اور کرپٹ پریکٹسز, میں نے بات وہاں سے سٹارٹ کی تھی. یہاں میں نے کچھ پیرالیگل کے خلاف ایکشن لیا, کچھ لوگوں کے لائسنس کینسل کروائے, کچھ کے DC صاحب کو بھیجے, ان کا مشکور ہوں, کچھ انہوں نے کیے. یہ پرسیپشن کیا ہے, سٹامپ اگر فیس ویلیو پہ نہیں مل رہا, ضمانت نامہ اگر 50 روپے ہم نے اس کی اگر پیسے مقرر کیے ہیں تو وہ لکھنے والا 500 لیتا ہے, نائب کورٹ روکار جاری کرنے کے پیسے لے, محرر پروسیس کے پیسے لے, اٹ ڈزنٹ میٹر وہ پیسے 5 روپے ہیں, چائے کے کپ ہے یا 500 ہے یا 5000 ہے, پرسیپشن تو بنے گی. پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی. میں اپنے اسٹاف کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ساتھ دیا. میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں 80% اسٹاف کی تو ضمانت دے سکتا ہوں کہ they are not indulged in any such practice. ریمیننگ جو ہوں گی اس کی نشاندہی آپ کریں. آپ لوگ اینڈ یوزر ہیں جو ہوں گے, یہ گارنٹی میں دیتا ہوں, ایکشن لینا ہمارا. 38 اسٹاف ممبرز کو میں نے 2022 میں پینلٹیز ایوارڈ کی, چھوٹی چھوٹی ان ایکشنز پہ, رویے پہ ان کو یہ کہا, بیہیویئر پہ ہم کسی کے ساتھ زیرو ٹالرنس ہوگی. آپ وکیل کی عزت کریں گے, آپ کلرک کی عزت کریں گے, آپ لیٹیگنٹ کی عزت کریں گے. ججز صاحبان کو یہ ریکویسٹ کی, آفیسرز آف دا کورٹ کی رسپیکٹ کریں, انہیں ان کا ڈیو مقام دیں, پیشنٹ ہیئرنگ دیں. میں مشکور ہوں, انہوں نے دی. چھوٹی موٹی کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, انہوں نے دی. آپ لوگوں کا مشکور ہوں, آپ لوگوں نے پروفیشنل اسسٹنس دی. آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارا ریونیو ریکارڈ سیل. لیٹ می ٹیل یو کہ پرسوں مجھے ہائی کورٹ سے
टेलीफोनिकली उन्होंने अप्रिसिएशन की कि हम पूरे सूबे में ऑफ द रिकॉर्ड चेक कर रहे थे कि कहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड सेल क्या काम कर रहे हैं। तो मानसेरा की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। मैं अपने महकमा माल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें पहले, अल्लाह उसको बख्शे, बख्तियार नाम का हमारा बहुत अच्छा किरदावर यहाँ अपॉइंट किया था। डेडिकेटेड लोग भेजे, नतीजा क्या है मैं उसके SOPs बाकी चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। 4839 केसेस का रेवेन्यू रिकॉर्ड थ्रू दिस सेल पिछले 3 साल में आया। 1650 के लगभग पर ईयर पर डे कि आप एवरेज लगा रहे हैं, हर कोर्ट से 2 से 3 केसेस में आता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों सक्सेस स्टोरी बना है कि हमारे दरमियान गलतफहमी नहीं थी। आपको ये मैसेज दिया कि ये एनेबलिंग है, पटवारी के तलब करने पे कोई लीगल बार नहीं है, लेकिन गैर जरूरी तलब ना करें। पटवारी को तलब करने में आपके क्लाइंट को जो रिकॉर्ड 10-15 हज़ार रुपये का पड़ता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दिए हुए रेट पे 300-500 हज़ार रुपये में आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन कम होती है, प्लस डिले जो है वो कर्टेल होता है। तो इसलिए इनको जारी रखिएगा। और आखिर में एक बार फिर इसी पे ख़त्म करूँगा कि हमें जो शर्फ़ इंसानियत दिया वो किसी वजह से दिया, वो महज चौपायों की तरह एक मखलूक होने की वजह से नहीं दिया। एक मकसद के तहत पैदा किए गए हैं, वो मकसद मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आइए अहद करें कि अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। और इस शेर पे बात ख़त्म करूँगा कि गमे ज़िंदगी रमे ज़िंदगी समय ज़िंदगी, गमे ज़िंदगी दमे ज़िंदगी रमे ज़िंदगी समय ज़िंदगी, गमे गम न कर समय गम न था कि यही है शान कलम।